اب چانس ملے تو طواف کر لیں، لیکن مدینہ شریف میں صحبت مطلوب وسلم کی صحبت میں رہے. یہ 40 نمازوں کا جو ہے اس کے اندر حکمت 8 دن تو رہے گا نا. سبحان اللہ. اسلام پیش کرے، 8 دن رہے، نمازیں پڑھے. صحبت جتنی طویل ہوتی ہے اتنا اس کے اثرات زیادہ ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ طویل صحبت کی وجہ سے ان کا مقام ہے. انہوں نے وسلم سے وہ لیا جو کوئی نہیں لے سکا. اللہ آپ نے فرمایا وسلم نے کہ جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا. اللہ. اور یہ صحبت شروع ہو رہی ہے 20 سال کی عمر سے. 16-20 سال کے تھے اور سینسی 18 یہ دوستی شروع ہوئی اور یہ پھر گئی وہ 62 سال اللہ تک چلی. سبحان کوئی 2 سال کا فرق رہا. وسلم جب دنیا سے گئے تو بادشاہ عمر 63 سال عمر تھی، ان کی 61 سال عمر تھی. اتنی طویل صحبت ہے. طول صحبت سے صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. اس لیے صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام ہے. کہتے ہیں وہ اگر صدیق اکبر کا مقام اس لیے نہیں کہ ان کی اسلام پر بہت احسان ہے اور انہوں نے وسلم خدمت میں اپنی بیٹی بھی دے دی سب ہے، تو میں کہ ما وقر فی قلبی، وہ ان کے دل میں جو چیز آئی تھی ٹھہری ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کا مقام اللہ. وسلم کی صحبت سے ان کو ملا. اس لیے جتنی طویل صحبت ہوتی ہے کسی کی بھی، ہمارے ہاں بھی علمی دنیا میں بھی محدثین میں جو طول صحبت جس استاد کی لی ہوتی ہے تو اس شاگرد کو اس استاد کا سب سے معتمد شاگرد سمجھا جاتا ہے. اور اسی طریقے پر کسی شیخ کی کسی بزرگ کی صحبت لے کہ جو طول صحبت ہو تو سب سے معتمد اس کو سمجھا جاتا ہے. صحبت یہ لمبی. یہاں مطلوب یہ ہے کہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوں، اس لیے ہوا وقت مدینے میں انسان ہوشیار رہے، زبان آنکھ کان سب کو کنٹرول کرے، نہ سمجھے بھائی اب میں کمرے میں بیٹھا ہوں. یہ آپ مراقب ہے بالکل. وسلم کا پورے عالم اور اوپر تک فیضان ہے تو مدینے والے تو ڈوبے ہوئے فیضان میں. اللہ سبحان اللہ. کیا حال ہے. لیکن وہ ہمیں احساس نہیں ہوتا تو پھر ہم وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں، زبان کی بے قاعدگی، کان کی، آنکھ کی. استغفر. اس لیے آنکھ دل اور ان کی بہت حفاظت کرے، زبان کی، آنکھ کی، دل کی بہت حفاظت کرے. کسی کو حقیر نہ سمجھے یا یہ ایسا ہی ہے. دیکھو توبہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. توبہ مہمان میزبان کے مطابق مہمان کی قیمت ہے. مہمان کو نہیں دیکھا جاتا، میزبان دیکھا جاتا. کس نے بلایا ہے؟ کس نے بلایا؟ بہت اچھی بات. اگر کوئی ریڑھی والا بھی ہے، جیسے میں نے طلاق کی جب وہ کی ولیمہ کیا تو ہمارے یہاں جو ریڑھیاں لگاتے ہیں ان کو میں نے دعوت دی تھی وہ لوگ. تو وہ اب وہاں اس کو یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو بیٹھنے نہ دے، وہ ایسے لباس میں آ گئے. اس کے ذمہ تھا کہ ان کو بھی اکرام کی جگہ بٹھاؤ اس نسبت سے کہ مولانا کے مہمان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کے مہمان کبھی نہ دیکھے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں بیچاروں کی ہے تو رو پڑتا ہوں. آج گیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یار یہ لوگ کیسے عاشق ہیں، وہ شاخ کیسے ٹوٹے پڑے اس وسلم. عشق ہے تو آئے نا، ورنہ کیوں آتے ہیں؟ لاکھوں روپے لگا کر تو ریال جنہ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور ان کے حیات دیکھو، لباس مطلب یار یہ کیسی حیات ہے ان کی، لیکن اندر ایک چیز ہے جس کے لیے ہے بس. اور سر نے فرمایا ایک دفعہ بھی جو حاضری دیتے، ایک دفعہ وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت واجب. ایک دفعہ مرہ واحدہ وجب لہو شفاعت، میری شفاعت واجب. اب بتائیے اب جو آدمی ہو کر آگے اخلاص سے تو شفاعت واجب ہو گئی. میں اور آپ کیسے کہہ سکتے اب فیصلہ کرتا ہوں وجب لہو شفاعت. اس لیے یہاں کا، اس لیے میں کل بھی دوستوں کے قلیل کو قلیل نہ سمجھے. یہاں قلیل بھی بہت کثیر ہے. سلام کرتے کھڑے نہیں ہونے، پرواہ نہیں کرو. سامنے سے گزر گئے، السلام علیکم کہہ دیا اور اسلام جواب آ گیا. وجبت لہو شفاعت. باقی عرض معروض نہیں پیش کر سکے کوئی بات نہیں. وجبت لہو شفاعت. یہ بہت اہم دونوں جگہیں بڑی عجیب ہیں. وہ انسان ایسے جیسے پیرے پر کھڑا ہوتا ہے نا فوجی،
ایسے رہے ہر وقت، تاکہ یہ جو 15-20 دن ہمارے ہیں ایسے گزرے، پھر آپ جو ہے زندگی بھر اس کے ثمرات ملے گا. تفضل شیخ.